فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کے علم شریف ہو تو امت کا تو بھلا ہی بڑا ہے۔ آپ نے مسلم شریف کی حدیث لکھی ہے دولت المکیہ میں، نبی کریم نے فرمایا جب دجال آئے گا نا تو میرے کچھ غلام گھوڑوں پہ چڑھ کے اسے قتل کریں گے، قربان جاؤں محبوب کے انداز گفتگو پہ۔ حضور فرمانے لگے وہ جو میرے غلام اسے قتل کریں گے نا، میں ان غلاموں کے نام جانتا ہوں۔ فرمایا میں ان کے باپوں کے نام بھی جانتا ہوں، فرمایا میں ان کے قبیلے بھی جانتا ہوں۔ محبوبہ تیرے کرم پہ قربان جائیں۔ حضور فرمانے لگے جن گھوڑوں پہ چڑھ کے وہ جہاد کریں گے میں ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ تو پھر بریلی کے امام بول پڑے، کہنے لگے اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا، اور جب خدا ہی نہ چھپا رہا تم پر کروڑوں درود۔ اور مرحوم اعظم چشتی نے کہا تھا ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، دم بیضا کی کلیم اللہ کو طاقت بخشی، ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی، پر میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی۔ دوست اعلیٰ حضرت نے نا ساری زندگی نبی کریم علیہ السلام کی عزت کو بیان کیا، حضور کی تعریف کو بیان کیا۔ چودھری صاحب کی جو بندہ تعریف کرتا ہے نا، چودھری صاحب کی، چلیں چودھری کو رہنے دیتے ہیں، اوپر چلتے ہیں۔ جو پارٹی کے صدر کی وزیر اعظم کی تعریف کرتا ہے وہ منسٹر بن جاتا ہے۔ یہ تو ہم پتہ ہی نہیں جی میں اس گل کا۔ جو وزیر اعظم کی تعریف کرتا ہے وہ کیا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ جو زیادہ اچھی تعریف کرے وزارت بڑی۔ او بھائی بڑے کمزور نہیں وہ لوگ جو حضور کی تعریف کر کے 20-25 ہزار مانگتے ہیں، بڑے کمزور نہیں۔ اور وزیر اعظم کی تعریف کرنے والا منسٹر بن جاتا ہے، محمد عربی کی تعریف کرنے والا اعلیٰ حضرت بریلوی بن جاتا ہے، نبی کریم کی تعریف کرنے والا فاضل بریلوی بنتا ہے، حضور کی تعریف کرنے والا۔ اتنا چھوٹا سا تیرا لالچ ہے 20,000 چھوڑ۔ اعلیٰ حضرت نے خودداری سے وقت گزارا، عزت نفس بڑی تھی۔ آپ یقین کریں ان کا قلم بھی وقار والا، گفتگو بھی وقار والی، لب و لہجہ بھی وقار والا۔ پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے کہ نہیں، پر بات آئی ہے تو کر دیتا ہوں، ناراض نہیں ہونا آپ لوگوں نے۔ وعدہ کرتے ہو؟ چلو نہیں کرتے، اسی کوئی اور کر لیں گے۔ آپ ہاں نہ نہیں نہ کر رہے، کر دوں بات۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو تم پوچھتے ہو نا، سیدوں کو زکوٰۃ دے لو، عالم کو کھال لگ جاتی ہے مدرسے میں، فرماتے ہیں یہ کچے لوگوں کی باتیں۔ جو پکا بندہ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے بہترین چیز اپنے نبی کے نام پہ خرچ کرتا ہے۔ کچی پکی باتیں ہیں یہ جو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اور اعلیٰ حضرت نے چندہ بھی نہیں مانگا ساری زندگی۔ منزل اسلام مدرسہ آج بھی چھوٹا سارا ہے، فرماتے تھے جو دوں گا جیب سے دوں گا، اور میں مدرسے کے بچوں کا وکیل ہوں، مدرسے کے بچوں کا وکیل ہوں، مجھے پتہ ہے ان کے ساتھ جو اشر کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جس طرح کے کپڑے اپنے پوتے کو لے کے دیتے تھے، اس طرح مدرسے کے بچوں کو بھی لے کے دیتے تھے۔ یہ مزاج تھا فاضل بریلوی۔ اور خودداری، عزت نفس، وقار۔ جب تک دین بکتا نہیں نا تو دین کی قدر بھی ذرا اونچی رہتی ہے، اور جب یہ بکنے لگ جاتا ہے نا تھوڑا تھوڑا سیل ہونے لگ جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرید ملنے آ گیا۔ اعلیٰ حضرت کے تعویذ میں بھی بڑی جان تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے، تعویذ صرف وہ لکھ سکتا جسے بسم اللہ نہ آئے؟ بابا جی سرکار، تعویذ بھی کسی عالم سے لکھوایا کرو تاکہ اس میں کوئی شرکیہ بات نہ آ جائے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید آیا، کہنے لگا حضور میری دکان کے سامنے نا ایک بد مذہب کی دکان ہے، پانوں کی، پان بیچتا ہے وہ۔ اب یہاں سے یہ دلیل بھی نہ لے لینا کہ پان کھانا جائز ہے، اگرچہ کچھ پان ایسے ہیں جن کے جواز کا فتویٰ علماء دیتے ہیں، لیکن آج کل جو کچھ آپ پان میں ملا کے کھاتے ہیں نا اس سے پناہ ہی مانگنی چاہیے۔ پان بیچتا تھا وہ، تو اعلیٰ حضرت کے پاس کہنے لگا حضور سامنے بد مذہب کی دکان ہے اور ادھر میری ہے، تو گاہک سارے ادھر جاتے ہیں۔ حضور میں مسلمان ہوں، اگر اللہ تعالیٰ مجھے کچھ دیتا ہے تو میں مسلمانوں پہ تقسیم بھی کرتا ہوں، تو حال کوئی بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت اسے تعویذ لکھ کے دیا۔ توجہ ہے میری بات پہ؟
तवीज़ लिख के दिया, फरमाया गले में रख लो, अल्लाह खैर करेगा। तो जिस गले में पैसे नहीं होते, जिसकी चाबी कभी गुम नहीं होती, वो हमेशा लोग संभाल के रखते हैं। वो कहा वो गले में रख लो, उसने रख लिया। वो कहता है लाइनें लग गई, यानी मुझे 2-3 और बंदे बिठाने पड़े, मौज बन गई, कमाल हो गई। कहते मेरा बेटा एक दिन कहने लगा, यार आला हज़रत ने कहा था खोल के देखना नहीं। ये जो अल्लाह वाले होते हैं ना, इनके दिलों में, इनके हाथों में अल्लाह लोगों के दिल दे देता है, खोल के देखना नहीं। उसने कहा जी ठीक है, नहीं देखते। एक दिन उसके भाई ने कहा यार, और इंसान की फितरत है, इसे कहा जाए ना वला तक़रब हाज़िही शजरा, तो ये थोड़ा थोड़ा कहता है पता तो करूँ उधर है क्या, ये मिजाज है ना। तो कहा नहीं देखना, तो उसने कहा नहीं खोल के। ये अभी हज़रत साहब बड़ी मोहब्बत कर रहे थे कि ज़रा मेहरबानी फरमाना, पीर साहब को रास्ता दे देना। तो अल्लाह खैर करे, नहीं देते लोग रास्ता, उनकी बड़ी, और जितना आप कहना पीछे हट जाओ उतना आगे हट जाते हैं। यानी आप कहते जो पीछे हट जाओ तो फिर इसका माना है कि अब नहीं हटना। मेहरबानी किया करे, कभी कभी ऐसी मुश्किल भी होती है, ये है कि ज़रा कह दिया जाए ना ये काम ना करना, फिर उसके बाद फिर तो बंदे तैयारी कर लेते हैं, फिर उनको पता चल जाता है कि अब ये किस किस तरह करके करना है। आला हज़रत ने मुरीद को कह दिया खोल के देखना नहीं, लिखा क्या है। उसने अपने भाई से कहा, बेटे से कहा खोलना नहीं। उन्होंने कहा देखो तो सही क्या लिखा है। एक दिन उसने खोला तो लिखा पता क्या था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और नीचे लिखा था मुसलमानों पान यहाँ से खरीदा करो। और नीचे लिखा था फ़कत अहमद रज़ा का बरेली। ऐसे अल्लाह ने दिल मोड़ दिए, उनके मोड़ दिए। अब किसी पीर का एक तावीज़ चल जाए ना तो अल्लाह खैर करे, फिर दुकान भी सही चल जाती है, फिर सही दुकान चलती है, फिर तो अल्लाह खैर करे गाहकों की लाइनें लग जाती, फिर तो टोकन देने वाले बंदे भी बैठ जाते, वो भी बैठ जाते हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के तावीज़ में बरकत थी, लोग आते थे। तो एक मुरीद एक दिन आया तो वो पेड़े, अब तो मिठाई के डब्बे होते हैं ना, पेड़े लाया। उस वक़्त हंडिया में पेड़े रख के लोग लाया करते थे, मक्खन के पेड़े बनाते, जिस तरह आज आप मिठाई लेके जाते। उसने जाके रखी, हज़रत कबूल कर लें, फरमाया कोई हुक्म। कहने लगा कोई नहीं, ज़ियारत के लिए आया था। कोई बात, कहने लगा हुज़ूर कोई नहीं, फ़कत ज़ियारत। ये तो आपने एक तालिब इल्म से कहा कि अंदर घर में दे आओ, वो घर में देने चला गया। बाद में वो कहने लगा हुज़ूर एक तावीज़ चाहिए था बच्चे के लिए। आप फरमाने लगे मैंने तो तुम्हें कहा था कोई बात हो तो बताओ। तुमने कहा ज़ियारत के लिए आया हूँ। उस तालिब इल्म को दोबारा बुलाया, फरमाया वो पेड़े वाली हंडिया उठा के ला, देख किसी ने चखा तो नहीं उसमें से। वो गया, वापस आया, कहने लगा हुज़ूर किसी ने चखा भी नहीं। आला हज़रत ने तावीज़ लिखा, तावीज़ दिया और हंडिया दी। फरमाया ये पेड़े अपने वापस ले जा, अहमद रज़ा तावीज़ बेचा नहीं करता। करुमद है अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा नान। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खुददारी से, वक़ार के साथ, वक़ार, सारी ज़िंदगी सेठों नवाबों से ताल्लुक़ नहीं बनाया। पता क्या है, जब अमीर लोग, जब फ़कीर लोग भी अमीरों से ताल्लुक़ बनाने लगते हैं तो गरीब बेचारे फिर पसमानदा रह जाते हैं। जब पीर साहब भी किसी अमीर का माथा चूमते हैं ना, चलो उनकी नीयत अच्छी होगी कि चंदा देगा, मदरसा बनेगा, कौन सा दाद के लिए मांगते हैं, लेकिन गरीब पिस जाता है। मिलाद की महफिलें आएंगी ना तो जो इश्तिहार छपवा के देगा वो स्टेज पे बैठेगा, तो जो बेचारा मस्जिद में झाड़ू देता है वो यहाँ भी परेशान रहेगा कि यार मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा। आला हज़रत ने सारी ज़िंदगी नवाबों सेठों से ताल्लुक़ नहीं रखा। एक नवाब साहब ज़बरदस्ती मिलने आ गए। जब वो दरवाजे पे पहुँचे तो मेरे आला हज़रत ने यूँ करके दरवाज़ा पकड़ लिया, फरमाने लगे नवाब साहब फ़कीर के घर में चटाइयाँ हैं, इस पे तालिब इल्म बैठ के पढ़ते हैं, ना आपके बिठाने को कुछ सोफ़ा है और ना मुझे नवाबों के आदाब आते हैं। अगर आप मुनासिब समझें तो आप भी अपना काम करें और फ़कीर को भी कोई दीन का काम कर दें। सारी ज़िंदगी करीब निपट। और याद रखें खुददार आदमी की ज़िंदगी बड़ी जानदार होती। फिर आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अकायद का तहफ़्फ़ुज़ किया है। इतना अकीदा रिसालत अगर किसी का पक्का नहीं, अदब वाला नहीं जितना आला हज़रत का है, तो अकीदा तौहीद भी किसी का इतना पक्का नहीं। आला हज़रत के पास ना एक मौलाना तशरीफ़ लाए, वो
ستاروں کا علم جانتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے مولانا کیا بتاتے ہیں ستارے بارش کب ہوگی؟ کہنے لگے جی مہینہ پورا نہیں ہوگی۔ آپ کو بھی پتہ ہے بتا جاتے ہیں وہ جو سونا ڈبل کرنے آتے ہیں، وہ کہہ جاتے ہیں تو فٹافٹ لوگ مان لیتے ہیں۔ ہاتھ کی لکیریں بھی وہ بیچارہ اپنی مٹی بھی ہوتی ہیں، روٹیاں مانگنے آتا ہے تو قسمت کا حال بتا کے چلا جاتا ہے، بھئی تیری اپنی اتنی خراب ہے کہ تو مانگتا پھر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فضل کرے میری جماعت کے لوگ یہ تو فٹافٹ قبول کرنے کو تیار ہیں۔ وہ بابا ایک آیا تھا مجھے کہہ گیا، میں نے کہا بابے کی تجھے ضرورت کیا پڑ گئی، تو چھوڑ کن چکروں میں پڑا ہے۔ مولانا آ گئے، وہ کئی دفعہ نا ہمیں بھی دیہاتی لوگ بوڑھے ملتے ہیں، کہتے ہیں پیر صاحب میری کتاب کٹ کے دسو بھلا مینو کی ہے، تو میں کہتا ہوں کتاب تو اللہ کرے قیامت میں بھی ہماری نہ ہی کھلے تو بہتر ہے، چھوڑیں کتاب۔ کہتے کوئی حساب لگائیں، میں نے کہا کوئی حساب کتاب نہیں، یہ کیا کن چکروں میں پڑے ہوئے۔ اب تو استخارے کی بڑی بری حالت کر دی ہے لوگوں نے، یعنی ابھی فون کرو 1.5 منٹ بعد استخارے کا جواب لے لو۔ پتہ نہیں وہ کس طرح کا آٹومیٹک استخارہ ہے کہ جو نام بتانے سے فوری طور پہ پتہ چل جاتا ہے۔ پتہ نہیں مفتی صاحب ہے کوئی ایسا استخارہ 1.5 منٹ میں کر لیا جائے، لیکن ہو رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور بڑے بڑے قریبی رشتے لوگ تڑوا رہے ہیں تیرے لیے صحیح نہیں۔ خدا کے بندے بس کر دیں، استخارہ ہی رہتا ہے، کوئی معاذ اللہ وہی نہیں بن جاتی، لیکن ہمارا مزاج ہے جس رو میں بیٹھتے ہیں بہ جاتے ہیں، کرنا چاہیے درست ہے، لیکن جو رویے اب اختیار ہوئے یہ رویے نہیں ہیں، اس کے سمجھیں اور یاد رکھیں۔ آپ نے کہا مولانا بتائیے ستارے کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے جی ستارے کہتے ہیں مہینہ بارش نہیں ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے آپ یہ کہیں کہ میرا علم کہتا ہے مہینہ نہیں ہوگی، باقی رب چاہے تو آدھے گھنٹے میں بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کہنے لگے جی وہ تو ٹھیک ہے لیکن ستارے کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی۔ آپ فرمانے لگے تو آڑ ہی گیا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ تیری بات ٹھیک ہے پر اگر اللہ چاہے تو، عقیدہ توحید ہے نا۔ تو وہ کہنے لگے جی نہیں وہ تو ٹھیک ہے پر ستارے، آپ کسی کو کہیں نا تو نماز پڑھا کر روزی میں برکت ہوگی تو کہتے ہیں جی وہ بھی ٹھیک ہے پر دکان بھی تو ضروری ہے نا۔ کیا بات کرتے ہو، اتنی کچی باتیں کرتے ہو، مسلمان ہو۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بھائی ستارے ٹھیک ہے جو تو کہہ رہا ہے پر اللہ چاہے تو۔ کہنے لگا حضور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پر ستارے کہتے ہیں مہینہ نہیں ہوگا، اور یہ بات کبھی غلط نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت نے دلیل دی، سمجھایا، اٹھے، فوراً جلال نہیں کرتے تھے، بعد مذہبوں پر جب فتوے دیے تو پہلے خط لکھے، انہیں سمجھایا، فوراً نہیں فتویٰ دیا۔ یہاں بھی اٹھے اور ان سے پوچھنے لگے گھڑی پہ کیا ٹائم ہوا ہے؟ کہنے لگے 11:15۔ تو اعلیٰ حضرت نے منٹوں والی گھڑی گھما دی، فرمایا اب کیا ٹائم ہوا؟ کہنے لگے 11:15۔ 11:15 سے 12 ہو گئے تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے 15 منٹ آگے ہو گئی نا، 12 بج گئے نا۔ کہنے لگی وہ تو آپ نے سوئی لائی ہے۔ تو فرمانے لگے اگر رب بھی ستارے ہلا دے تو پھر بارش ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ بندے اڑ جاتے ہیں، نہیں مانتے، ناراض نہ ہونا، جو اڑ جاتے ہیں وہ بہرحال وہ اڑ جاتے ہیں، وہ اڑ گیا۔ کہنے لگا حضرت جی وہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے پر ستارے ہلنا اور وہ لمبی بات ہے۔ آپ فرمانے لگے تو اس طرح کر دروازہ کھول اور باہر جا، میرا رب جب چاہے تو بارش ہو جاتی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے اعلیٰ